نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ اپنے گناہ کے اوپر گلٹ بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہے، ہر چیز لکھی ہی ہوئی ہے. تو ہم اس کو کیسے بیلنس کریں کہ کب کوئی چیز لکھی ہے، کب جو ہے وہ ہم نے کیا ہے، یعنی کس درجے میں. تو اس کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے سمجھ میں آ جائے گا. آدم علیہ السلام کا واقعہ سب نے پڑھا ہے، قرآن میں 7-8 جگہ آیا ہے، اور ہر دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نئے پیرائے میں بیان کیا ہے. ہوا کیا؟ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی. ایک پھل تھا، درخت تھا، اس کو منع کیا تھا کھانے کے لیے، کھا گئے، بھول گئے، ہے نا. جب غلطی ہو گئی تو آدم علیہ السلام کا رویہ اس وقت کیا تھا؟ امیڈیٹلی اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، میں نے ظلم کیا اپنے اوپر. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے معاف نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لوزرز میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وہاں یہ دعا کر رہے ہیں. اور بعض روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ 40 سال تک روتے رہے اس کے لیے، 40 سال تک اپنے غم میں توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. یہ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. بات چیت چل رہی ہے جنرلی جنت میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آدم علیہ السلام کو، آپ نے وہ پھل کھا لیا، ہمیں جنت سے نکلنا پڑا، مشکل میں آ گئے. یعنی ایسا آدم علیہ السلام کو کیا کہا کہ ابا جان آپ نے وہ جنت کا جو پھل کھایا، اس کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے، ورنہ سارے جنت میں ہی ہوتے، وہیں پارٹی چلتی. تو اب تک آدم علیہ السلام کیا کر رہے تھے اس معاملے میں؟ کیا کر رہے تھے؟ آدم علیہ السلام اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، توبہ استغفار کر رہے تھے، رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے. اور اب موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا تو جواب دیکھیے. فرماتے ہیں کہ آج تو مجھے اس بات پہ ملامت کر رہا ہے جو اللہ نے میری پیدائش سے 500 سال پہلے لکھ دیا تھا. وہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا کہ مجھے ایسا کرنا ہے. تو اب اپنی اس گلٹ میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ مجھے معاف کر چکے. جب اللہ نے معاف کر دیا اب اس پہ کوئی گلٹ نہیں. وہ کبھی ایسے خیال آ گیا تو کہہ دیا استغفر اللہ، بھول گئے. تو ہوگا کیا؟ یہ امیڈیٹ فیز میں جس وقت گناہ کیا ہے، اس وقت اگر تقدیر کا بہانہ بنایا تو شیطان کیا کروائے گا کہ تقدیر میں لکھا پڑا، چلو ونس اگین، کیا فرق پڑتا ہے، کل پھر کریں گے گھر پر. سمجھ میں آیا؟ تو امیڈیٹ فیز میں بالکل تقدیر کو سوچنا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ہم گناہ ہی میں پڑے رہیں گے اور یہ ریمورس ہوگا ہی نہیں اور توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ تو قبول ہوتی ہے جب ہم ریمورسفل ہو، ریگریٹ کریں. امیڈیٹ فیز میں اپنے گناہ پر نظر، توبہ 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 استغفار. پھر جیسے ایکیوٹ فیز چلا گیا، اب خیال آیا 1-2 دن، اب اس کی وجہ سے زیادہ خیال آ رہا تھا کہ نہیں، اب فوراً سوچے کہ نہیں، میرے رب نے ایسے لکھا تھا، یہ ایسے ہی ہونا تھا اور یہ ایسے ہی ہوا، اس لیے اس پہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جب یہ اللہ نے ایسے لکھا تھا، اللہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں توبہ کروں، اور اللہ ہی نے مجھے اس کی بنیاد پر معاف بھی کر دیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کو ضرور معاف کرتے. تو یقیناً مجھے بھی معاف کر دیا معاملہ سے. تو یہ سٹیپ ہے تینوں، کہ پہلا کیا سٹیپ ہے کہ گناہ کرنا نہیں ہے کسی بھی حالت میں. گناہ ہو جائے گا تو فوراً ندامت سے اپنے گناہ کو سوچ کے استغفار کر کے پریشانی، یا اللہ بس معافی بہت مانگے، بہت گلٹ فیلنگ اس کو اس وقت ہو، اپنی غلطی کا احساس ہو، توبہ کرے امیڈیٹ فیز میں. جیسے ہی وہ فیز اوور ہو جائے، بھلے وہ 1 گھنٹے میں ہو جائے، 1 دن میں ہو جائے، 2 دن میں ہو جائے، اب اس کے بعد کیا کہ یہ اللہ آپ، اب شیطان کرے گا بار بار وہی یاد دلائے گا. شیطان کا کام کیا؟ بار بار یاد دلائے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے تقدیر اللہ نے آپ کے آگے کر دی کہ نہیں، یہ تمہارے لیے لکھا ہوا تھا، ہو گیا جو ہو گیا، اب آگے چلو، بھول جاؤ اس کو، اس کی فکر نہ کرو، جو پہلے سے لکھا ہوا تھا. تو اب آپ کو اس کو دوبارہ نہیں سوچنا، اس کے بارے میں اگنور، موو آن، چیپٹر کلوز، نئے پیج پہ آ چکے زندگی کے. تو اسٹیپ یہ ہے تیسرا. تو اس سے خود بخود قابو میں آ جائے گا. سمجھ میں آیا بیلنس کیسے کرنا ہے؟